بھٹی صاحب ذرا آپ مجھے بتا دیں، ایک طرف ہمارے جو حکمراں ہیں ظاہر ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کتنی مشکل حالات میں انہیں حکومت ملی، دوسری جانب وہ یہ کہتے ہیں جی الیکشن ہی اس کا حل ہے، اور اگر ہم غیر آئینی، یہ میں خورشید شاہ صاحب کو کوٹ کر رہی ہوں، وہ کہتے ہیں اگر ہم نے اسے غیر آئینی طریقے سے آگے بڑھانے کی کوشش کی تو معیشت پھر تباہی کی طرف جائے گی۔ تو سر آپ سمجھتے ہیں کنفیوژن ہے، اور جب دبئی میں ملاقاتیں ہوئی اس میں یہی معاملات طے ہو رہے ہیں، اور ان پارٹیوں کے اندر یہ بھام پایا جاتا ہے کہ آگے الیکشن کی طرف جائیں یا نہ جائیں؟ آپ کو لگتا ہے حکومت تیار ہے الیکشن کے لیے؟ دیکھیے کیسا بنانا ریپبلک ملک ہے، بنانا ریپبلک نظام ہے، بنانا ریپبلک کا آئین ہے، قانون ہے کہ دبئی میں بیٹھ کے ہماری قسمتیں سنور رہی تھیں۔ ایک کون تھے جو آئینی اور قانونی طور پر مفرور ہیں اور مجرم ہیں، اور دوسرے یہاں سے صاحب سارے گئے ہوئے تھے، دبئی پہنچے ہوئے تھے کہ دبئی میں پاکستان کی قسمت کا بہتری کے لیے سوچا جا رہا ہے، لندن میں پاکستان کی قسمت کی بہتری کے لیے سوچا جا رہا ہے، سعودی عرب میں پاکستان کے بارے میں بہتر سوچا جا رہا ہے۔ بھائی ادھر پاکستان بھی آ جاؤ یار، انہوں بھی باہر دا کوئی ملک سمجھ لو یار، ادھر آ جاؤ۔ یعنی وہ اور ایک طرف یہ اشرافیہ دبئی پہنچی ہوتی ہے، دوسری طرف وہ کشتیوں میں ڈوب رہے ہوتے ہیں جو ادھر سے جا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک مرتبہ ہجرت کی تھی ہمارے بڑوں نے 47 میں اس ملک میں، اور اب ہجرت کر رہے ہیں باہر اسی طرف جس طرف ہے جہاں سے یہ آزادی لی تھی، اور وائس رائے آیا کرتے تھے برطانیہ سے۔ اب بھی وائس رائے ہمارے سارے برطانیہ میں ان کے گھر ہیں، ان کی جائیدادیں ہیں، اولادیں ہیں، پوشاکیں ہیں، خوراکیں ہیں۔ دوسری بات نمبر 2، الیکشن۔ خورشید شاہ صاحب کو لگتا ہے زرداری صاحب کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، یا آج کل وہ اخبارات نہیں پڑھتے۔ زرداری صاحب نے تو کلیئر کہہ دیا کہ لیول پلینگ فیلڈ میں دوں گا، جب میں چاہوں گا الیکشن ہوں گے۔ تو خورشید شاہ صاحب کو ایک فون کر لینا چاہیے، میرے پاس تو زرداری صاحب کا نمبر نہیں، ورنہ میں ان کو دے دیتا کہ فون کر کے پوچھیں کہ حضور آپ کب چاہتے ہیں، کیونکہ آئین بھی آپ ہیں، آپ قانون بھی آپ ہیں زرداری صاحب، وکیل بھی آپ ہیں، مدعی بھی آپ ہیں، عدالت بھی آپ ہیں، اور الیکشن بھی آپ ہیں۔ تو وہ جب چاہیں گے الیکشن ہو جائیں گے۔ الیکشن کمیشن ہی ڈیسائیڈ کرے گا نا، تو طے ہو گیا نا۔ نہیں، الیکشن کمیشن بھی وہ ہیں، الیکشن کمیشن کو انہوں نے کوئی کہا ہے کہ میں اور الیکشن کمیشن مل کر کریں گے؟ انہوں نے کہا جب 2 مہینے میں الیکشن نہیں ہو سکتے، نہیں کروا سکتے، جب میں چاہوں گا الیکشن ہوں گے، کوٹ ان کوٹ یہ ان کا جملہ ہے۔ اب میں کیا کروں، میں کس طرف جاؤں؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو غریب کی حالت بیان کی سائرہ بانو صاحبہ نے، غریب اور امیر یعنی ان کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہمارے سامنے ان کے بیانوں میں ہوتے ہیں، تقریروں میں ہوتے ہیں۔ میں نے بتایا نا، سندھ کے 4 مرتبہ پیپلز پارٹی مرکز میں حکومت کر چکی ہے، 4 مرتبہ کے قریب وہ سندھ میں حکومت کر چکی ہے، 15 سال سے مسلسل سندھ میں حکومت کر رہی ہے۔ لاڑکانہ میں ایک شریف آدمی اور جو باہر کا کوئی آدمی لا کے جنہوں نے بھٹو صاحب سے لے کر بلاول بھٹو صاحب تک کو اسمبلی میں پہنچایا، لاڑکانہ میں رہ کے دکھائے۔ تیسرا سوال ہوا تھا لاڑکانہ کے رتو ڈیرا کا ایڈ زدہ کا، بلاول بھٹو صاحب پریس کانفرنس چھوڑ کے اٹھ کے چلے گئے تھے۔ لاڑکانہ میں پورے بنیادی سہولتیں ہیں، سندھ میں ہیں، صاف پانی کا پینے کا صاف پانی صرف بتا دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اور ہماری کوئی چیز کامن ہی نہیں ہے۔ آپ روڈز بتا رہی ہیں، یہ روڈز پہ یہ چلیں تو روڈ صحیح ہونا، ہمارے ڈنگر اسپتالوں میں یہ لیٹیں تو ہمارے اسپتال ٹھیک ہونا، ہمارے یہ یوٹیلٹی سٹور سے جو ریت بڑا آٹا ملتا ہے اور جو دال گلتی نہیں وہ یہ کھائیں اور ان کے پیٹ خراب ہوں، پیٹ تو خراب نہیں، ان کے معدے بڑے سٹرانگ ہیں، لیکن پیٹ خراب ہوں تو یہ وہ دالیں بدلیں نا، ان کو بجلی کی لائنوں میں لگنا پڑے تو یہ دالیں بجتے ہیں نا۔ وہ جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ کا جو آیا تھا اس میں بلاول بھٹو صاحب کے صدقے کے بکرے بھی لکھا ہوا تھا، کیا کریں؟ وہ جعلی اکاؤنٹ سے دیے حالات ایسے ہی ہے، جعلی اکاؤنٹ سے لانڈری کے خرچے بھی ادھر سے ہوتے تھے۔ تو کیا کریں ہم؟ ہمارے لیے تو دیکھیں نا، ہمارے لیے تو کل بھی ویسا ہی تھا، آج بھی ویسا ہی ہے، آئندہ کل بھی ویسا ہی ہے۔ اور جہاں تک آئی ایم ایف کی بات ہے کہ آپ دیکھیے کتنے شرم کی بات ہے کہ پہلے انڈائریکٹ اب ڈائریکٹ آئی ایم ایف یہ ملک چلا رہا ہے۔ کتنے شرم کی بات ہے کہ وہ تحریک انصاف جو جن کے شوکت ترین صاحب خط لکھ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ٹوٹ جائے، پتہ نہیں وہ شوکت ترین کے خلاف کوئی ایف آئی آر بھی ہوئی تھی، پتہ نہیں وہ مقدمہ بھی ہوا تھا، وہ بچ کیسے گئے ہیں۔ تو وہ شوکت ترین جنہوں نے گھنونا جرم کیا تھا، وہ شوکت ترین صاحب وہی پارٹی آج آئی ایم ایف سے ملنا اور ان کو فخر سے پھولے نہیں سما رہی۔ اور کتنے شرم کی بات ہے
کہ آئی ایم ایف سے 9 مہینے کا سٹینڈ بائی معاہدہ 10 ماہ کی تاخیر کے بعد کھربوں کے ٹیکس لگا کر اربوں کا نقصان کر کے 100 پیاز اور 100 جوتے کھا کے عوام اور ملک کی ناکوں کی لکیریں لگوا کے معاہدہ ایک سٹینڈ بائی معاہدہ کرتے ہیں اور اس پر قوم سے خطاب ہو رہے ہیں، قوم کو مبارکبادیں دی جا رہی ہیں، خوشی کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں، مسرت قسم کی کانفرنسیں کی جا رہی ہیں اور مسائل کے حل ہونے کا نویدیں دی جا رہی ہیں۔ اور بھائی ڈنگ ٹپاؤ پالیسیوں والوں اپوزیشن میں کہتے ہیں ہم کشکول توڑیں گے، حکومت میں آ کے کشکول اٹھانا پڑتا ہے نا، کیونکہ ریفارمز کوئی حکومت نہیں کرتی، چاہے وہ موجودہ حکومت ہو چاہے پچھلی حکومت ہو، سب آتے ہیں اپنا اقتدار بچانے کی کوششوں میں لگ جاتے ہیں اور دوسرے کو گرانے کی کوششوں میں لگ جاتے ہیں۔ ان چکروں سے نکلیں گے بھٹی صاحب تو حکومت کریں گے، تو گورننس ہوگی، تو پرفارمنس ہوگی۔ گورننس اور پرفارمنس سے ان کا کیا تعلق ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ بات یہ ہے کہ 3-4 بڑے مسائل ہیں، وہ جو ہے نا ہر مرتبہ یہ ریلیف لے لیتے ہیں کہ یہاں آئی ایم ایف، آپ سنیے کہ یہ اگر مگر کا قصہ، آئی ایم ایف اور یہ شکر ادا کریں پچھلی حکومت والے بھی وہ آرمی کے چیف جاتے تھے اور جا کے منتیں سماجتے کر کے تو قرضہ لے آتے تھے۔ اس مرتبہ بھی وہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ آرمی چیف گئے اور قرضہ لے کے آئے۔ اچھا بڑی متھ بنی ہوئی تھی کہ نواز شریف صاحب کی تجربہ کار ٹیم، شہباز سپیڈ، شہباز گورنر، اسحاق ڈار کی معیشت، تینوں ٹھوس۔ پھر یہ تھا کہ یہ جب آئیں گے تو دوست ممالک ڈالروں کی بوریاں بھر کے نا تو خود ہی جہازوں پہ آ کے دے جائیں گے، اتنے اچھے تعلقات ہیں، وہ ختم۔ پھر آئی ایم ایف کو ڈیل کرنا تھا، وہ ختم۔ تو بات بیسیکلی یہ ہے کہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسیاں ہیں۔ 9 مہینے میں ایک ریلیف ملا ہے، اس کے بعد وہ ہمیں دے گا، ہم اس کو دیں گے، وہ ادھر دے گا، کمرشل ادارہ ادھر دے گا۔ بھائی بنیادی مسائل کیا ہیں؟ آبادی کا کیوں نہیں کرتے؟ معاشی اصلاحات کیوں نہیں کرتے؟ بے پندے کی معیشت کا کیا کر رہے ہو؟ یہ جو 200 کے قریب سکھ ادارے ہیں، بیمار یونٹ ہیں، ان کا کیا کر رہے ہو؟ اور یہ اس کے علاوہ آپ جو آخری اور اس کی اہم بات ہے کہ یہ اصلاحات کب کریں گے آپ؟ کب؟ جب سارا کچھ ختم ہو جائے گا تب کریں گے، اور جو 17 ارب ڈالر آپ ایلیٹ کلاس کو دیتے ہو وہ کب ختم کریں گے؟ تو بس موجیں لگی ہوئی ہیں 5% کے۔ پاکستان ایک ایسا ہوٹل ہے جس میں 5% انجوائے کرتی ہے اور ہم سارے جو ہیں نا اس کا بل ادا کرتے ہیں، اور اس دھوتی رہ گئی ہے۔ بس اللہ خیر کرے۔ ناز ذرا بتائیے گا، آپ ابھی میں کچھ ظاہر اخباروں کے ادارے بھی پڑھ رہی تھی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ایسا اس وقت حکومت ہے جو تمام تر طریقے سے حکومتی مشینری جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے، ایون کہ جو اب لاز بھی جس طریقے سے ترمیم ہو رہی ہیں، نواز شریف واپس کیوں نہیں آ جاتے؟ تو جب آپ لوگوں کی دبئی میں ملاقات ہوئی تو کیا یہ معاملہ بھی ڈسکس ہوا؟ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ اندازے لگا رہے ہیں کہ نواز شریف جب آ جائیں گے ملک میں